الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم میرے محترم سامعین گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے صبر کے مہینے پر بات کرنا چاہوں گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی صحیح اور حق بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین گرامی، سفر پر بات کرنے سے پہلے ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان دنوں جو ہمارے ملک کی میڈیا پر خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کا ایشو بنا ہوا ہے، تو اس کی وضاحت کرنے کے بعد اصل موضوع کی طرف جاؤں گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بیان ہوا خاص طور پر اصول میں، اور اس میں جو ایشو جس کو اٹھایا گیا یا بنایا گیا، تو اس کی وضاحت ان کے جماعت کے ذمہ داران کی طرف سے بھی وضاحت آئی کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا اور اس کا مقصد عوام کے سامنے کیا پیش کیا جا رہا ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق۔ ان کی طرف سے شہداء کی توہین ان کے بیان کے اندر نہ تھی، بلکہ ان کی طرف سے جو تھا وہ شہداء کو کیش کرانے والا معاملہ تھا کہ شہداء کی شہادت کو کیش کرا کے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے والوں کی انہوں نے مذمت کی تھی، نہ کہ انہوں نے شہداء کی توہین کی تھی۔ تو اس لیے اس چیز کی وضاحت کرنا ضروری تھا کہ ان کی جانب سے کسی بھی شہید، ہاں وہ شہداء کا تعلق فوج سے ہو، شہداء کا تعلق پولیس والوں سے ہو یا عوام کی طرف سے ہو، عرصہ دراز سے قربانیاں صرف فوج والے نہیں دے رہے بلکہ پولیس والے بھی قربانی چڑھ رہے ہیں، عوام بھی قربانی کی بھیٹ چڑھ رہے ہیں، خاص طور پر قبائلی علاقے جات میں ہو یا بلوچستان کی سرزمین پر یا کشمیر کی سرزمین پر، یہ مظلوم مسلمان وہ بھی شہید ہو رہے ہیں مساجد میں، مدارس میں، بازاروں میں، پبلک مقامات پر، اور اسی طرح فورسز بھی وہ بھی شہید ہو رہی ہے۔ جو بھی شہید ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس کا تعلق فورسز سے ہو، آرمی سے تعلق ہو، پولیس سے ہو یا عوام سے ہو، وہ سارے کے سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ان کی شہادت کے مرتبے کو اگر ہم اس کی توہین بھی کریں تو ہماری توہین کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مقام دینا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں مقام دے گا، اور ان کے مقام کے اندر ہم ساری دنیا کی ان کی مخالفت کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مقام دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں مقام دے گی۔ تو اس لیے جو اصل مقصد تھا ان کی بات کا اس طرف ہمارا میڈیا وہ نہیں آ رہا یا ہمارے حکومتی نمائندگان وہ نہیں آ رہے، بلکہ ایک بات کو چھوٹی سی بات کو لے کر تو اسے ایک ہوا بنا کر عوام تک اسے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو محترم سامعین گرامی،
اب اصل موضوع کی طرف کہ مائے سفر کے لحاظ سے مائے سفر کا تعلق ایک تو زمانے جاہلیت سے ہے اور ایک اس کا تعلق بنتا ہے مذہب اسلام۔ زمانہ جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اس سے پہلے کے زمانے کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اور مذہب اور زمانہ اسلام کے نبی کریم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو ان کے بعد کے زمانے کو ہم زمانہ اسلام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب زمانہ جاہلیت میں بھی سفر کے حوالے سے کچھ باتیں مشہور تھیں اور مذہب اسلام میں بھی اس کے متعلق کچھ باتیں مشہور ہو چکی ہیں، مشہور تھی نہیں بلکہ مذہب اسلام میں مشہور ہو گئی ہیں۔ تو اب زمانہ جاہلیت میں سفر کا معنی زمانہ جاہلیت میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا تھا سفر المکان۔ سفر کے معنی کے لیے زمانہ جاہلیت میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا، جملہ استعمال کیا جاتا تھا سفر المکان، یعنی کہ گھروں کو خالی کرنے کا معنی۔ سفر کا معنی یہ زمانہ جاہلیت میں مکانات کو گھروں کو خالی کرنے کا معنی اس نام کے ساتھ جانا جاتا تھا۔ اب اسے گھروں کو خالی کرنے کا مہینہ کس وجہ سے کہا جاتا تھا؟ سفر سے جو 3 مہینے پہلے ہے، ذیقعدہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے اور محرم کا، یہ 3 لگاتار مہینے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا نمبر آ جاتا ہے سفر کا۔ ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم کے بعد چوتھا مہینہ یہ سفر کا مہینہ آتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ ان لوگوں کے ہاں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، یہ چیزیں چند دنوں تک محدود نہ ہوا کرتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں اگر ایک جنگ شروع ہو جاتی، وہ جنگ کئی سالوں پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا ان کے ہاں جنگوں کا جو سلسلہ چلا کرتا تھا وہ بسا اوقات 30 سال کے اوپر مشتمل ہوتا، بسا اوقات 40 سال پر ایک جنگ مسلسل لڑی جاتی تھی، اور بعض ایسی جنگیں بھی تھی کہ جو 50 سال لگاتار جنگوں کے اندر وہ لوگ مصروف رہے۔ یعنی اونٹنی کے اوپر ایک جنگ شروع ہوئی تھی تو وہ جنگ 40 سال یا 50 سال مسلسل لڑی گئی۔ اب بنیاد کیا تھی کہ ایک اونٹنی کو کسی نے قتل کر دیا اور اس کے قتل ہونے کے اوپر جنگ شروع ہوئی اور 40-50 سال تک وہ لگاتار جنگ چلتی رہی۔ اب اونٹنی کی بنیاد پر ایک جو جنگ ہوئی اس میں ہزاروں افراد قتل ہو گئے، جو 40-50 سال پر مشتمل جنگ ہوگی، لازمی بات ہے اس میں ہزاروں افراد ہی قتل ہوں گے دونوں اطراف پر۔ اس چیز کی انہوں نے پرواہ نہ کی، بلکہ انہوں نے بس بنیاد بنایا اونٹنی کو اور اتنی طویل انہوں نے جنگ کر لی۔ اب یہ جو 3 مہینے اس سے پہلے گزرتے ہیں، ذیقعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے مہینے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا مہینہ رمضان سے 2 مہینے پہلے رجب کا مہینہ وہ آتا ہے۔ یہ ٹوٹل 4 مہینے بنتے ہیں حرمت والے، اور ان 4 مہینوں کی حرمت کو زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی تسلیم کیا کرتے تھے۔ مذہب اسلام کے اندر بھی یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں کہ ان مہینوں کا تقدس ہے، ان مہینوں کا اپنا ایک ادب ہے، ان مہینوں کا ایک احترام مذہب اسلام نے بھی برقرار رکھا، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان 4 مہینوں کا احترام تسلیم کیا جاتا تھا۔ اب ان لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، ان 4 مہینوں کا احترام ہم کریں گے، ان کی قدر کریں گے، اور ان 4 مہینوں میں وہ جنگ و جدال نہ کیا کرتے تھے جو 40-50 سال پر بھی مشتمل ان کی جنگ ہوتی تھی، اور ان 4 مہینوں میں وہ جنگ کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں آ جایا کرتے تھے۔ اب یہ 3 مہینے لگاتار ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم کا، یہ 3 لگاتار مہینے وہ اپنے گھروں کے اندر رہا کرتے تھے، اور اس کے بعد سفر کے مہینے میں یہ اپنے گھروں سے نکل جایا کرتے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھ لیا کہ مکان کو خالی کرنے والا مہینہ، مکانات کو خالی کرنے کا مہینہ
کہ ہم نے 3 مہینے گھروں میں گزار لیے، اب جنگ کرنے کے لیے گھروں سے ہم نے باہر نکلنا ہے، گھروں کو خالی کرنا ہے، تو اس لیے اسی مناسبت کے ساتھ اس مہینے کا نام انہوں نے سفر رکھا۔ اب زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا، سفر کے مہینے کو نوزت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ کس زمانے میں؟ زمانہ جاہلیت میں۔ اور کس وجہ سے سمجھا جاتا تھا؟ کہ وہ ان لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ اس مہینے میں ہم نے جنگ شروع کرنی ہے، لوگ قتل ہوں گے، ہمارے مکان خالی ہو جائیں گے، تو اس لیے یہ نوزت والا مہینہ ہے۔ اب اپنے کردار کے اوپر وہ نہ دیکھا کرتے تھے، اپنے کاموں کو وہ نہ دیکھا کرتے تھے کہ وہ چھوٹی سی بات کے اوپر لڑائی شروع کر لیتے، کہ اس چیز کو وہ نوزت والا نہ کہتے، کہ اپنے معمولی کردار کی وجہ سے جنگ شروع کر لیتے، اس کام کو وہ برا بھلا نہ کہا کرتے تھے، بلکہ اپنے کاموں کا تحفظ کرتے، اپنے کاموں کی وہ اس کی مذمت نہ کرتے، اس کی تعریف کیا کرتے تھے، اور الٹا اس مہینے کو برا بھلا انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبوت سے سرفراز فرمایا، اس زمانے میں زمانہ جاہلیت کی بہت سی باتیں عرب کے اندر مشہور تھی، سلسلہ وہی چل رہا تھا جو زمانہ جاہلیت کا تھا، اور وہ تھا ہی زمانہ جاہلیت کا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو نبوت ملی تو زمانہ جاہلیت میں ہی نبوت ملی تھی، ہر طرف جہالت تھی، ہر طرف گمراہی تھی، ہر طرف کفر اور شرک تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو نبوت ملی تو نبی کریم علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت کے بتوں کو پاش فرمایا۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت کی جو رسومات تھی ان رسومات کا خاتمہ فرمایا اور انسانوں کو اسلام کی طرف لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی پر جو تعلیمات ملا کرتی تھی اس طرف انسانیت کو لے کر آئے۔ جب نبی کریم علیہ السلام انسانیت کو امن کی طرف لے کر آئے، انسانیت کو جاہلیت کی رسومات کو توڑنے کا حکم دیا گیا، اور ان رسومات میں سے ایک سفر کا مہینہ تھا جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری میں بھی آپ کو ملے گی، مسلم کے اندر بھی روایت ملے گی۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ سفر کے مہینے کی کوئی بھی نوزت نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے واضح الفاظ کے اندر فرمایا کہ سفر کے مہینے کی کوئی بھی نوزت نہیں ہے، اس کی نوزت نہیں ہے۔ اب مطلب کیا؟ زمانہ جاہلیت کے لوگ، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا کیا نظریہ تھا کہ یہ مہینہ نوزت والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آ کر اس کی تردید فرمائی کہ سفر کے مہینے کی نوزت نہیں ہے۔ اب پھر مذہب اسلام کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ سفر کا مہینہ ربیع الاول سے پہلے آتا ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں ان کی بیماری شروع ہوتی ہے، اس بیماری کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، صحابہ کرام کا زمانہ تھا۔ خلفائے راشدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا، دنیا میں انہوں نے حکمرانی فرمائی۔ خلفائے راشدین کے بعد ایک لمبا سلسلہ چلتا رہا، صحابہ کرام صاحب حیات رہے، دنیا کے اندر زندہ رہے، اور آخری صحابی غالباً 110 ہجری، نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے کم و بیش 95-100 سال کے بعد آخری صحابی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت تک کسی صحابی نے نہیں فرمایا، اس وقت تک کسی صحابی نے اس مہینے کو نوزت والا مہینہ قرار نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ تعلیمات حضور کی ان کے پاس، حضور کی تعلیمات تھی، صحابہ کرام عمل کرنے والے تھے، آگے دنیا تک پھیلانے والے تھے، اسلام کا پرچم لہرانے والے تھے، ان کے پاس خالص اسلام کی تعلیمات تھی۔ ان میں سے کسی نے نہ فرمایا کہ سفر کا مہینہ نوزت کا ہے۔ کس وجہ سے نہ فرمایا؟ کہ حضور نے فرمایا تھا کہ سفر کے مہینے کی نوزت نہیں۔
انہوں نے حضور کی تعلیمات پر عمل کیا، حضور کی تعلیمات کو تسلیم کیا، حضور کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کے بعد آگے انہوں نے پھر ایک لمبا عرصہ گزر گیا، پھر کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے کہا کہ سفر کا مہینہ نوست والا مہینہ، سفر کا مہینہ نوست والا مہینہ۔ ان کے دماغوں کے اندر وہی باتیں آ گئی جو زمانہ جاہلیت کے اندر پائی جاتی۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ سفر کا مہینہ نوست والا مہینہ۔ حضور نے آ کر فرمایا سفر کا مہینہ نوست والا مہینہ نہیں ہے۔ آج کے لوگ پھر اسی پٹری کے اوپر جا رہے ہیں، اسی نظریے کے اوپر جا رہے ہیں۔ آج کے لوگوں نے پھر کہنا شروع کر دیا سفر کا مہینہ نوست والا مہینہ بن گیا۔ درمیان میں حضور کا زمانہ گزرا، صحابہ کرام کا زمانہ گزرا، تابعین تبع تابعین کے ادوار گزرے، ان ادوار کے اندر نوست کا مہینہ نہ تھا، حضور سے پہلے نوست کا مہینہ تھا، اور آج کے لوگ پھر کہنا شروع ہو گئے کہ سفر کا مہینہ نوست والا مہینہ بن گیا۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ اسلام کے مطابق ہم نے سوچ اپنا بنانی ہے یا زمانہ جاہلیت کو مد نظر رکھ کر ہم نے اپنی سوچ بنانی؟ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہے سفر کا مہینہ نوست والا مہینہ نہیں۔ صحابہ کرام کی سوچ تھی سفر کا مہینہ نوست والا نہیں، تابعین تبع تابعین کی سوچ تھی کہ یہ نوست والا مہینہ نہیں، اور آج ہم اٹھ کر کے ہیں کہ یہ نوست والا مہینہ ہے۔ پھر لوگوں کے اندر جو باتیں مشہور ہیں، خاص طور پر خواتین، کہ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں نکاح شادی نہیں کرنا، یہ نوست والا مہینہ ہے۔ اس جوڑے کے اوپر نوست پھیل جائے گی۔ اگر سفر کے مہینے کی نوست ہوگی تو نبی کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فاطمہ کا نکاح سفر کے مہینے میں کرواتے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہ مہینہ سفر کا مہینہ بنتا ہے، اور وہ ہجرت کہ جس ہجرت کی وجہ سے آج اسلامی جو تاریخ ہے اسی ہجرت کی مناسبت کے ساتھ سن ہجری قرار دی گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مشاورت ہوئی کہ اسلام کی ایک علیحدہ تاریخ ہونی چاہیے، اسلام کی علیحدہ سن ہونی چاہیے، تو کس نسبت کے ساتھ ہونی چاہیے؟ کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا، اپنے اپنے طور پر مشاورت مشورہ دیتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے فرمائی، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم ہجرت کی مناسبت کے ساتھ اپنی سن کا نام رکھتے ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ہجرت سبب بنا تھا اسلام کو دنیا میں پھیلانے کا، ہجرت سبب بنا تھا اسلام کی، ہجرت سبب بنا تھا اسلام کو دنیا میں پھیلانے کا۔ ہجرت نہ ہوتی تو مکہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی قوت و تنگانی کا، تنگدستی کا، پریشانیوں کا ساتھ گزر رہا تھا، وہ زمانہ گزر رہا تھا، کھل کر وہ عبادت تک نہیں کر رہے تھے۔ ہجرت سبب بنا تھا اسلام کو دنیا میں پھیلانے کا، تو اس وجہ سے ہم ہجرت کی مناسبت کے ساتھ اپنی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند ہے۔ کسی صحابی نے مشورہ دیا تھا نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے اساس سے ہوگا، کسی نے وفات کے بارے میں ذکر کیا ہوگا، کسی نے کیا مشورہ دیا ہوگا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں ہجرت کی مناسبت کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ پسند ہے، فیصلہ کیا گیا اسلامی تاریخ کو ہجرت کی مناسبت سے رکھیں، اور ہجرت کس مہینے کے اندر ہوتی ہے؟ سفر کے مہینے میں۔ یہ پھر سفر کا مہینہ نوست والا مہینہ بنتا ہے یا اسلام کی ترقی کا مہینہ بن رہا ہے، پورے دنیا کے اندر پھیلنے کا مہینہ بن رہا ہے؟ پھر سفر کا مہینہ ہے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی ہوتی ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ایک شادی حضرت صفیہ کے ساتھ شادی سفر کے مہینے میں کی ہے۔ اگر نوست کا مہینہ ہوتا حضور خود کیوں اس مہینے کے اندر شادی کرتے، اپنی بیٹی کا نکاح اس مہینے میں کیوں کرواتے، اس مہینے میں ہجرت کیوں کی جاتی؟ تو محترم سامعین کرام،
रबी अव्वल का महीना है। इसके बाद रबी अव्वल के महीने में नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत होते। जिन लोगों ने ये सोच बना रखी है कि सफर का महीना इस वजह से नौसत का महीना है कि इस महीने में हुजूर को बीमारी का आगाज हुआ था और वो बीमारी सबब बनी थी नबी करीम अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने का। ख़वातीन के अंदर जो बातें मशहूर है 13 तेजी का महीना है कि इस महीने के 13 दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम बीमार रहे थे और उस बीमारी की वजह से हुजूर दुनिया से रुखसत हुए थे। इस वजह से ये महीना नौसत का हुआ। इस महीने में शादी निकाह ना किया जाए। अगर सफर का महीना नौसत का बनता है तो रबी अव्वल का महीना तो बड़ा नौसत वाला महीना मान सकता है कि उस महीने में नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत होते हैं। रबी अव्वल के महीने में दुनिया से रुखसत होते हैं। इस महीने में तो बीमार हुए। तो मोहतरम सामीन इकराम, किसी बीमारी की वजह से किसी के दुनिया से रुखसत होने की वजह से कोई जमाना नौसत वाला नहीं बनता। कोई महीना, कोई जमाना, कोई तारीख नौसत वाली नहीं बनती। इंसान का अगर बुरा अमल है इंसान के अपनी वजह से, इंसान का बुरा अमल है इंसान की अपनी वजह से, कोई अच्छा अमल है अपनी वजह से है, उस अमल को बुरा कहा जाए। किसी जमाने को, किसी महीने को, किसी तारीख को बुरा भला ना कहा जाए। तमाम महीने, तमाम तारीखें, तमाम जमाने अल्लाह के बनाए हुए। तमाम जमाने, तमाम तारीखें, तमाम महीने अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। और वो महीना या वो जमाना हमारे लिए बुरा महीना होगा कि जिस महीने के अंदर हमने नेक अमाल किया, वो सिर्फ हमारे लिए बुरा होगा, उस जात के लिए बुरा होगा। वो दिन उस जात के लिए बुरा होगा कि जिस दिन को उसने नेक कोई काम ना किया। मजमूई लिहाज से तमाम जमाने, तमाम महीने, तमाम अयाम, तमाम दिन ये अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। तमाम के तमाम जमाना बाबरकत है। और नौसत वाला हमारा अमल होगा, हमारा किरदार होगा। जो हम बुरा अमल करेंगे, हम गुनाह का काम करें, वो नौसत वाली चीज बनती है। इसलिए किसी भी जमाने को नौसत वाला महीना ना समझा जाए, किसी महीने को बदशगुनी वाला महीना ना समझा जाए। सफर का महीना हो, मुहर्रम का महीना हो, रमजान का हो, रबी अव्वल का महीना हो, कोई भी महीना है, तमाम के तमाम महीने अल्लाह ताला के बनाए हुए। हर महीने के अंदर इंसान आज़ादी के साथ निकाह कर सकता है, हर महीने के अंदर आज़ादी के साथ शादी कर सकता है। सिर्फ फर्क ये है अपनी शादी निकाह इन चीज़ों को हम सुन्नत के मुताबिक लेकर आए। निकाह करना ये सुन्नत है, सिर्फ हुजूर की सुन्नत नहीं, तमाम अंबिया की सुन्नत है। ये फिर इबादत हुई। सफर का महीना है, इस महीने में भी निकाह वाली इबादत कर सकते हैं, मुहर्रम के महीने में भी की जा सकती है, रबी अव्वल के महीने में भी की जा सकती है और रमजान में भी की जा सकती है। ये खास तौर पर हुर्मत वाले महीनों में तो ज्यादा इबादत करनी चाहिए और निकाह एक इबादत है, इसलिए हुर्मत वाले महीनों को ज्यादा तरजीह दिया करें कि इन महीनों के अंदर हम ये इबादत भी करें, सुन्नत को जिंदा करें। हुजूर की सुन्नत है, इस पर हम अमल करने वाले बने। दुआ करें, हमने जो कुछ सुना सुनाया, या अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह जो हुर्मत वाले महीने हैं उनका तकद्दस जानने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह उनमें बुरे अमाल से बचने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह जितनी भी बदशुगुनियां हमने अपने दिमागों में डाल रखी हैं इनसे हमें बचने की तौफीक अता फरमा। हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने भी मुसलमान बीमार हैं सबको सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह जितने भी साहिब ईमान इस दुनिया से रुखसत हुए, खास तौर पर अरशद साहब की ज़ौजा है, अल्लाह उन समेत तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला नबी मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।